آج ہم بات کریں گے واصف علی واصف صاحب کی مشہور کتاب گفتگو کے بارے میں، اور اس میں چھپی ہوئی گہری فلسفیانہ اور روحانی باتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ یہ صرف ایک کتاب کا تجزیہ نہیں ہے، سمجھیں کہ یہ خود کو پہچاننے کے سفر کی ایک دعوت ہے۔ اور اس سارے سفر کا جو مرکزی خیال ہے نا، وہ اسی ایک جملے میں چھپا ہوا ہے: حیات ذوق سفر کے سوا کچھ اور نہیں۔ یعنی واصف صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ زندگی کوئی منزل پانے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ تو خود ایک متسلسل سفر ہے، ایک ایسا سفر جس کا مزہ، جس کا لطف ہی اس کی اصل حقیقت ہے۔ اچھا، تو یہ جو سفر ہے، یہ جو تلاش ہے، اس کا آغاز ہوتا کہاں سے؟ اس کی شروعات ہوتی ہے ایک بہت ہی بنیادی چیز سے، اور وہ ہے سوال۔ لیکن سوال یہ ہے کہ وہ کون سی طاقت ہے، وہ کون سی چیز ہے جو کسی کے بھی دل میں سوال پیدا کرتی ہے؟ یہ ایک بہت اہم پوائنٹ ہے، اور اسے سمجھے بغیر ہم آگے نہیں بڑھ پائیں گے۔ واصف صاحب کہتے ہیں کہ اس طاقت کا نام ہے شوق، یعنی ایک گہری، ایک شدید آرزو۔ ان کے خیال میں سوال اور مشکلیں صرف اسی کے راستے میں آتی ہیں جو کہیں جا رہا ہو۔ جس کے اندر کوئی شوق ہی نہیں، کوئی لگن ہی نہیں، اس کے لیے نہ کوئی سوال ہے اور نہ ہی کوئی رکاوٹ۔ تو یہی شوق ہے جو ہمیں زندگی کے اس سفر پر چلاتا ہے، ایک ایسا سفر جہاں منزل سے زیادہ خود سفر اہم ہو جاتا ہے۔ یہ بات نا بہت گہری ہے کہ مشکلیں صرف اسی کو پیش آتی ہیں جو چل رہا ہو۔ یہ اس بات کی نشانی ہے کہ سفر رکا نہیں ہے، جاری ہے۔ یہ رکنے کا اشارہ نہیں ہوتا، بلکہ اس بات کا ثبوت ہے کہ سامنے کوئی منزل ہے، کوئی مقصد ہے۔ جو ایک جگہ رکا ہوا ہے، اس کی زندگی میں بھلا کیسی رکاوٹ آئے گی؟ اور یہ شعر تو اس روحانی سفر کی نہ ختم ہونے والی کیفیت کو کیا خوبصورتی سے بیان کرتا ہے۔ ہر ایک مقام سے آگے مقام ہے تیرا، مطلب کوئی بھی مقام آخری نہیں ہے۔ ہر منزل دراصل اگلی منزل کی طرف ایک سیڑھی ہے۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اصل کامیابی آخر ہے کیا؟ چلیں، جو ہم عام طور پر کامیابی کے بارے میں سوچتے ہیں نا، اسے تھوڑی دیر کے لیے ایک طرف رکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ واصف صاحب اس کی کیا تعریف کرتے ہیں۔ یہاں دیکھیں کتنا واضح فرق بتایا گیا ہے۔ ایک طرف ہے دنیاوی کامیابی، جہاں بینک تو سرمائے سے بھرا ہے مگر دل غفلت میں ڈوبا ہوا ہے، اور دوسری طرف ہے روحانی کامیابی، جہاں شاید بینک خالی ہو، پیٹ خالی ہو، لیکن دل نور سے بھرا ہوا ہے، نور اللہ نور۔ تو اس سفر کا جو آخری مقصد ہے نا، وہ ہے حکمت کو پا لینا۔ حکمت یعنی وہ دانائی، وہ سمجھ جو نفس کو پاک کرنے یعنی تزکیہ کرنے اور اللہ کی نشانیوں کو سمجھنے سے ملتی ہے۔ یہ وہاں سے شروع ہوتی ہے جہاں دنیا کا علم ختم ہو جاتا ہے۔ اچھا، تو حکمت کی بات تو ہو گئی، اب دیکھتے ہیں کہ اس کو عملی زندگی میں کیسے لایا جائے۔ اس عملی شکل کا نام ہے احسان۔ اور احسان کے نا 3 درجے بتائے گئے ہیں۔ پہلا درجہ غصے پر قابو پانا، دوسرا جس پر غصہ آیا اسے معاف کر دینا، اور تیسرا جو کہ کمال کا درجہ ہے، وہ یہ کہ جس نے آپ کے ساتھ برا کیا آپ اس کے ساتھ بھلائی کریں۔ اس کی ایک بہترین مثال امام حسن علیہ السلام کے اس واقعے میں ملتی ہے۔ ان کے غلام سے کوئی غلطی ہوئی، امام کو غصہ آیا، غلام نے فوراً آیت پڑھی والکاظمین الغیظ، یعنی اور غصہ پینے والے۔ امام پرسکون ہو گئے۔ غلام نے آیت کا اگلا حصہ پڑھا والعافین عن الناس، یعنی اور لوگوں کو معاف کرنے والے۔ امام نے فرمایا میں نے تمہیں معاف کیا۔ پھر غلام نے آیت مکمل کی واللہ یحب المحسنین، یعنی اور اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ تو امام نے جواب دیا جاؤ تم آزاد ہو۔ دیکھیں، یہ صرف ایک کہانی نہیں ہے، یہ احسان کی عملی مثال ہے، ایک مکمل ضابطہ اخلاق کہ قرآنی حکمت کو زندگی میں کیسے نافذ کیا جاتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں اس گفتگو کے آخری حصے کی طرف کہ اس پورے سفر کا انعام کیا ہے، اس کا حتمی مقصد کیا ہے، اور یہ یاد رکھیں کہ یہ کوئی دنیاوی منزل نہیں بلکہ ایک روحانی کیفیت کا نام ہے۔ اور یہ آیت انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ تو جیسے پورے سفر کا خلاصہ ہے۔ ہم اللہ ہی کے ہیں اور ہمیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، یعنی ایک ایسا سفر جس کا آغاز بھی وہی ہے اور منزل بھی وہی۔ اور یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اس راستے میں دنیا کی ہر چیز، ہر تعلق عارضی ہے۔ تو پھر اصل انعام کیا ہوا؟ اصل انعام ہے اللہ کا قرب، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اور اس سوچ کے ساتھ نا زندگی اور موت کے معنی بھی بدل جاتے ہیں۔ زندگی کیا ہے؟ اللہ سے جڑے رہنا، اور موت کیا ہے؟ اللہ سے غافل ہو جانا۔ اور جو لوگ آزمائشوں پر صبر کرتے ہیں ان کا انعام تو خود اللہ کی ذات ہے۔ تو اس ساری گفتگو کے بعد ہم آخر میں خود سے ایک سوال پوچھتے ہیں، ایک ایسا سوال جس کا جواب ہم میں سے ہر ایک کو اپنے اندر تلاش کرنا ہے کہ اگر زندگی واقعی ایک سفر ہے تو ہمارا رخ کس طرف ہے؟
تصور کریں نا کہ کسی جسمانی بیماری کی تشخیص ہو رہی ہے، مطلب ڈاکٹر ایکس رے مشین میں دیکھتا ہے اور ہڈی کی ٹوٹی ہوئی سفید لکیر اسے صاف نظر آ جاتی ہے۔ جی بالکل، اور وہ فوراً اشارہ کر کے بتا دیتا ہے کہ بھائی خرابی یہاں ہے۔ ہاں، اور بات بالکل سیدھی اور دو ٹوک ہوتی ہے۔ ویسے دیکھا جائے تو اس ٹھوس پن میں ایک عجیب سی تسلی بھی چھپی ہوتی ہے انسان کے لیے۔ تسلی اس لیے ہوتی ہے کیونکہ انسان کو چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں، بالکل۔ واضح خانوں میں بٹی ہوئی ہوں تو ایک اطمینان رہتا ہے کہ چلیں کم از کم مسئلہ سمجھ تو آ رہا ہے نا۔ اور ویسے یہ انسانی ذہن کی ایک بہت بنیادی ضرورت بھی ہے، ہر چیز کو ناپنے اور تولنے کا شوق۔ لیکن دیکھیں نا، ظاہری دنیا کے پیمانے تو بہت واضح ہیں۔ صحیح۔ بخار ہے تو تھرمومیٹر بتا دے گا۔ ہاں، بخار ہے تو تھرمامیٹر ہے، ہڈی ٹوٹی ہے تو ایکس رے ہے۔ لیکن یہ پیمانے وہاں آ کر دم توڑ دیتے ہیں جہاں سے انسانی وجود کا اصل اور پیچیدہ ترین حصہ شروع ہوتا ہے۔ اور وہی وہ نقطہ ہے جہاں سے ہم آج کی اس تفصیلی نشست کا باقاعدہ آغاز کر رہے ہیں۔ مطلب کیا ہو اگر یہ کہا جائے کہ کسی بھی انسان کی اصل کامیابی یا اس کا باطنی مرتبہ کسی بینک سٹیٹمنٹ سے نہیں ناپا جا سکتا؟ بالکل نہیں ناپا جا سکتا، بلکہ اس بات سے ناپا جا سکتا ہے کہ رات کے 3 بجے اسے کون سا خوف سونے نہیں دیتا۔ آج ہم جس موضوع کی گہرائی میں اترنے والے ہیں وہ دراصل انہی باطنی الجھنوں کا ایکس رے ہے۔ اور یہ بہت ضروری ایکس رے ہے۔ جی، ہمارے سامنے واصف علی واصف کے وہ افکار موجود ہیں جو بظاہر تو تصوف اور حکمت کی باتیں لگتی ہیں، لیکن اگر ان کی تہیں کھولی جائیں تو یہ موجودہ دور کی اس دوڑ میں ایک ٹھہراؤ کا راستہ دکھاتی ہیں۔ اور ان افکار کی سب سے طاقتور بات ہی یہ ہے کہ یہ قاری کو ایک غیر آرام دہ سچائی کے سامنے لا کھڑا کرتے ہیں، یعنی یہ تحریریں سیدھا اس مفروضے پر وار کرتی ہیں کہ ہم سب زندگی کا سفر طے کر رہے ہیں۔ اچھا، تو مصنف یہاں سب سے پہلے کیا سوال اٹھاتے ہیں؟ کہ کیا انسان واقعی کسی منزل کی طرف جا بھی رہا ہے یا محض ایک ہی دائرے میں گھومتے ہوئے خود کو مسافر سمجھنے کی غلط فہمی کا شکار ہے؟ یہ تو بڑی گہری بات ہے۔ اور اس کا فیصلہ ایک بہت ہی بنیادی جذبے سے ہوتا ہے جسے ذرائع میں شوق کہا گیا ہے۔ چلیں اس بات کی ذرا تہ تک پہنچتے ہیں۔ یہ شوق والی بات ایک زبردست نقطہ ہے۔ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ لوگ اپنی زندگی کی الجھنوں اور رکاوٹوں سے ہر وقت نالاں رہتے ہیں۔ بالکل، ہر وقت شکایتیں کرتے ہیں۔ ہاں، لیکن ذرائع کے مطابق الجھن اور سوال کا پیدا ہونا تو بذات خود اس بات کا ثبوت ہے کہ اندر کوئی آگ یا کوئی طلب موجود ہے۔ صحیح۔ مصنف واضح کرتے ہیں کہ سوال کبھی بھی خلا میں پیدا نہیں ہوتا، مطلب سوال صرف اسی ذہن کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے جس میں کسی چیز کو جاننے یا پانے کا شوق ہو۔ اور یہیں سے پھر رکاوٹ کا فلسفہ بھی جنم لیتا ہے نا؟ جی، ہم اکثر حالات کا رونا روتے ہیں کہ راستے میں بڑے دریا آ گئے یا پہاڑ آ گئے، حالات سازگار نہیں ہیں۔ لیکن غور طلب بات یہ ہے کہ یہ دریا اور پہاڑ صرف اس شخص کے لیے رکاوٹ ہیں جو واقعی ان کو پار کر کے کسی منزل تک پہنچنا چاہتا ہے۔ بالکل، جس شخص کا ارادہ ہی گھر سے نکلنے کا نہ ہو، اس کے لیے تو باہر کھڑا پہاڑ رکاوٹ نہیں، بس ایک منظر ہے۔ ارے واہ، یہ تو بالکل ایسا ہی ہو گیا جیسے کوئی شخص اپنے گھر کے آرام دہ صوفے پر بیٹھا ہو، کھڑکی سے باہر دیکھ رہا ہو اور شہر کے ٹریفک جام کی شکایت کر رہا ہو۔ ہاں، جب کوئی سڑک پر نکلا ہی نہیں تو ٹریفک جام اس کا مسئلہ کیسے ہو سکتا ہے بھلا؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر زندگی میں راستے کی الجھنیں ہیں یا سوالات کی چبھن ہے تو یہ دراصل مایوس ہونے کا مقام نہیں ہے۔ بالکل نہیں، بلکہ یہ تو اس بات کا جشن منانے کا مقام ہے کہ انسان کا باطنی سفر جاری ہے۔ ذرائع میں اس حوالے سے ایک کمال کا مصرع بھی پیش کیا گیا ہے۔ مجھے یاد آ رہا ہے کہ ہر ایک مقام سے آگے مقام ہے تیرا، حیات ذوق سفر کے سوا کچھ اور نہیں۔ واہ، یہ مصرع تو واقعی اس پوری بحث کا نچوڑ ہے۔ مطلب ذوق سفر ہی حیات ہے، بے شوق ہونا اور سفر سے کٹ جانا دراصل گمراہی ہے۔ یعنی جو راہ حق کا مسافر ہے وہ الجھنوں سے گھبراتا نہیں گھبراتا، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ ہر سوال اسے اگلے مقام تک لے جانے کی سیڑھی ہے۔ مصنف کا اصرار بھی اسی بات پر ہے کہ مسافر کا سوال مبہم نہیں ہونا چاہیے۔ یہاں مجھے ایک فطری سی الجھن محسوس ہو رہی ہے۔ مطلب اگر ہم مسافر ہیں اور یہ الجھنیں ہمارے سفر کا حصہ ہیں تو یہ سارا سفر کس سمت میں جا رہا ہے؟ یہ بڑا اہم سوال ہے۔ عموماً تو ہم اس جد و جہد کا مقصد ایک کامیاب اور محفوظ زندگی بنانا ہی سمجھتے ہیں نا، تو کیا واقعی جسے دنیاوی کامیابی کہا جاتا ہے وہی سفر کی آخری منزل ہے؟ یہیں سے ان افکار کی اصل گہرائی شروع ہوتی ہے، جہاں دنیاوی پیمانے بالکل الٹ جاتے ہیں۔
ذرائع میں کامیابی کے اس عام تصور کو مکمل طور پر رد کیا گیا ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ اسے سمجھانے کے لیے بڑی ہی عام فہم سے مثال دی گئی ہے۔ فرض کریں ایک شخص ہسپتال کے بستر پر شدید بیمار پڑا ہے۔ اگر اس وقت کوئی غیبی طاقت اس سے پوچھے کہ اسے کیا چاہیے تو وہ کیا مانگے گا؟ ظاہر ہے وہ صرف اپنی صحت مانگے گا سب سے پہلے تو۔ بالکل، وہ اس وقت کسی قیمتی پلاٹ یا بینک کے پرائز بانڈ کی تمنا نہیں کرے گا، کیونکہ اس کی موجودہ حالت میں ان چیزوں کی کوئی اوقات نہیں۔ یعنی انسان کی طلب کا سارا دار و مدار اس کی اندرونی حالت پر ہوتا ہے۔ جی، اور یہی نکتہ باطنی دنیا پر بھی لاگو ہوتا ہے۔ اگر ایک انسان کا بینک سرمائے سے لبالب بھرا ہو، وہ دنیا کی ہر آسائش رکھتا ہو، لیکن اس کا دل غفلت کا شکار ہو چکا ہو۔ غفلت یعنی وہ اپنی اصلی حقیقت اور خالق سے کٹ چکا ہو۔ جی، تو مصنف کے نزدیک یہ قطعی طور پر کوئی کامیابی نہیں ہے، بلکہ ایک خوفناک گمراہی ہے۔ وہ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ وہ فاقہ یا وہ محرومی جو انسان کے دل کو بیدار کر دے، وہ اس بھری ہوئی تجوری سے بہتر ہے۔ 1000 درجے بہتر ہے جو انسان کو غافل کر دے، اور اسی بیداری کو علم سے حکمت تک کے سفر کا نام دیا گیا ہے۔ اچھا، مجھے یہاں تھوڑا سا اختلاف محسوس ہوتا ہے، یا کم از کم ایک وضاحت کی ضرورت ہے۔ جی بتائیں۔ لیکن دنیا میں ترقی کرنا، وسائل پیدا کرنا اور ایک بہتر زندگی کی جد و جہد کرنا تو انسانی فطرت کا حصہ ہے نا؟ تو کیا ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ دنیاوی کامیابی یا مال کمانا بذات خود ایک منفی عمل ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ کیونکہ یہ بات تو عملی زندگی سے مطابقت نہیں رکھتی، خصوصاً آج کے دور میں جہاں بقا کے لیے معاشی مضبوطی بہت ضروری ہے۔ کیا دنیاوی سفر اور باطنی بیداری ایک ساتھ نہیں چل سکتے؟ یہ آپ نے بہت ہی اہم نکتہ اٹھایا ہے، اور اکثر تصوف کی باتوں کو لے کر یہی غلط فہمی پیدا ہوتی ہے کہ شاید یہ دنیا کو ترک کرنے کی ترغیب دی جا رہی ہے۔ بالکل ایسا ہی لگتا ہے نا سننے میں۔ لیکن ذرائع میں ہرگز یہ نہیں کہا گیا کہ انسان جنگلوں میں نکل جائے یا معاشی جدوجہد ترک کر دے۔ اصل مسئلہ وسائل کا نہیں بلکہ دل کے غافل ہونے کا ہے۔ یعنی مال کی موجودگی بری نہیں ہے؟ بالکل نہیں۔ حکمت اس وقت حاصل ہوتی ہے جب انسان کا تزکیہ ہو جائے، اور تزکیہ یہ نہیں کہ آپ کے پاس کچھ نہ ہو، تزکیہ یہ ہے کہ آپ کے پاس جو کچھ بھی ہو اس کی ہوس اور اسے کھونے کا ڈر آپ پر حاوی نہ ہو۔ یعنی مال کا ہاتھ میں ہونا مسئلہ نہیں، دل میں ہونا مسئلہ ہے۔ بجا فرمایا آپ نے۔ نہ امیر ہونے کا لالچ آپ کو اندھا کرے اور نہ غریب ہونے کا خوف آپ کو بے سکون کرے، اور جب یہ تزکیہ ہو جاتا ہے تب انسان حکمت کے درجے پر پہنچتا ہے۔ اور پھر وہ حکمت کیا سکھاتی ہے انسان کو؟ پھر وہ انسان اس کائنات کی نشانیوں کو پڑھنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ مصنف بڑی خوبصورت بات کرتے ہیں کہ کائنات کی ہر شے، چاہے درخت ہوں، پتھر ہوں، یہاں تک کہ رات کا سناٹا بھی، سب کچھ بیان کر رہا ہے نا؟ جی، یہ سب اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں۔ یہ رات کے سناٹے کی گفتگو والی بات بہت پراسرار بھی ہے اور دل فریب بھی، لیکن میں سوچ رہا تھا کہ یہ نشانیاں پڑھی کیسے جاتی ہیں؟ اس کے لیے ظاہری آنکھ سے زیادہ باطنی بصیرت کام آتی ہے۔ مطلب ایک عام انسان جنگل میں دھواں دیکھتا ہے تو بس دھواں دیکھتا ہے، صحیح۔ لیکن ایک صاحب حکمت وہ دھواں دیکھ کر سمجھ جاتا ہے کہ یہاں کوئی آگ جل رہی ہے، اور اگر آگ جل رہی ہے تو ضرور کوئی مسافر یا انسان وہاں موجود ہوگا۔ یعنی وہ اثر کو دیکھ کر سبب تک پہنچ جاتا ہے۔ بالکل، اندھیرے میں کہیں دور چراغ روشن ہو یا کسی درویش کی روشن قبر نظر آئے تو وہ صرف منظر پہ نہیں رکتا بلکہ اس کے پیچھے موجود حقیقت کو پا لیتا ہے۔ یہی علم اور حکمت کا فرق ہے۔ مطلب علم صرف ڈیٹا یا معلومات ہے، جبکہ حکمت اس ڈیٹا کے پیچھے چھپے ہوئے مفہوم کو سمجھنے کا نام ہے۔ جی بالکل۔ یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ حکمت اور بیداری کے سفر میں ایک بہت بڑی دیوار آتی ہے، اور وہ ہے خوف۔ بہت بڑی دیوار۔ اور ان ذرائع میں جس طرح خوف کے درجات بیان کیے گئے ہیں وہ واقعی کسی آئینے کی طرح ہیں جو سیدھا انسان کی اوقات دکھا دیتا ہے۔ مطلب یہ محض ڈرنے یا نہ ڈرنے کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ بات ہے کہ انسان کس چیز سے ڈرتا ہے۔ خوف کی یہ درجہ بندی ان افکار کا ایک انتہائی طاقتور حصہ ہے۔ جی، مصنف ایک بہت ہی انقلابی پیمانہ پیش کرتے ہیں کہ انسان کا اصل مقام اور مرتبہ اس کے خوف سے پہچانا جاتا ہے۔ جی، جس چیز کا خوف انسان کے دل پر سوار ہے وہی اس کا اصل مرتبہ ہے۔
اب دیکھیں، ایک شخص ہے جسے رات دن صرف یہ ڈر کھائے جاتا ہے کہ اس کے کاروبار میں نقصان نہ ہو جائے یا اس کا بینک بیلنس کم نہ ہو جائے۔ تو اس شخص کا باطنی مرتبہ بس اسی پیسے اور کاروبار تک محدود ہے۔ اس کی کل کائنات وہی چند سکے ہیں۔ یہ بات بہت سے لوگوں کے لیے خاصی پریشان کن ہو سکتی ہے، کیونکہ معاشی عدم تحفظ ایک بہت حقیقی ڈر ہے آج کل کے دور میں۔ لیکن اگر کوئی اس سے اوپر کی سطح پر سوچے، اگر کسی کا خوف اس کی ذات یا مال سے نکل کر اس بات پر آ جائے کہ کہیں اس کے ملک یا قوم کو نقصان نہ پہنچ جائے، تو ظاہر ہے اس کا مرتبہ پہلے شخص سے بہت بلند ہے۔ کیونکہ اس کا دل ایک بڑے دائرے کو محیط ہے نا۔ بالکل، لیکن مصنف اس سے بھی آگے کی منزل بتاتے ہیں۔ بلند ترین مقام یہ ہے کہ انسان کا خوف یہ ہو کہ کہیں حق نہ مٹ جائے، کہیں انصاف اور سچائی کا گلا نہ گھونٹ دیا جائے۔ یہاں ذرائع میں کربلا کے واقعے کی بڑی عظیم الشان مثال دی گئی ہے۔ جی، وہاں جان، مال اور خاندان لٹ جانے کا ڈر نہیں تھا، بلکہ خوف اس بات کا تھا کہ کہیں ظالم کے سامنے جھکنے سے حق کا نام ہمیشہ کے لیے نہ مٹ جائے۔ یہ وہ خوف ہے جو انسان کو ابدیت کے تخت پر بٹھا دیتا ہے۔ واہ، ایک طرح سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ خوف کی نوعیت دراصل انسان کی ترجیحات کا ڈی این اے ٹیسٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی تو انسان کو مختلف طریقوں سے آزماتا ہے نا۔ جی، کبھی بھوک سے، کبھی جان کے نقصان سے، کبھی مال میں کمی کر کے۔ تو اس خوف اور نقصان کی کیفیت سے باہر نکلنے کا میکانزم کیا ہے؟ اس کا علاج قرآنی حکمت میں موجود ہے۔ فرمایا گیا کہ صبر اور نماز کے ساتھ مدد مانگو، اور یہاں نماز سے مراد صرف ظاہری حرکات نہیں ہے، بلکہ وہ کیفیت ہے جس میں دل کا رخ مکمل طور پر خالق کی طرف مڑ جائے۔ اور جب کوئی بڑا نقصان ہوتا ہے تو صبر کرنے والوں کا رویہ کیا ہوتا ہے؟ وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بالکل، لیکن بدقسمتی سے ہم نے اسے صرف موت کی خبر سن کر پڑھنے والا ایک رسمی جملہ بنا دیا ہے، جبکہ اس کا حقیقی مفہوم ایک مکمل فلسفہ حیات ہے۔ چلے اس جملے کی گہرائی کو ذرا مزید کھولتے ہیں۔ یہ کس طرح خوف کا علاج بنتا ہے؟ دیکھیے، یہ جملہ دراصل ملکیت اور دعوے کی نفی ہے۔ جب انسان کہتا ہے کہ ہم اللہ ہی کے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں، تو وہ دراصل یہ تسلیم کر رہا ہوتا ہے کہ میرا یہاں کچھ ہے ہی نہیں۔ یعنی یہ مال، یہ جان، یہ رشتے، یہ سب کچھ عارضی طور پر سونپا گیا ہے۔ جی، اور جب کوئی چیز میری اپنی ہے ہی نہیں، تو پھر اس کے چھن جانے کا کیسا دکھ اور کیسا ڈر۔ جس دن مال پر ملکیت کا احساس ختم ہو جاتا ہے، اسی دن اس کے نقصان کا خوف بھی ختم ہو جاتا ہے۔ یہ تو کمال کی کیمیا گری ہے، یعنی اپنے آپ کو مکمل طور پر خالی کر دینا تاکہ اندر کوئی خوف ٹھہر ہی نہ سکے۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں سے صبر کی اصل طاقت جنم لیتی ہے۔ لیکن اچھا، فرض کریں کہ کوئی شخص اس درجے پر پہنچ گیا، اس نے اپنے خوف پر قابو پا لیا اور صبر کا مفہوم سمجھ لیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسا شخص جب اس دنیا میں دوسرے لوگوں کے ساتھ معاملہ کرے گا، ایسے لوگوں کے ساتھ جو لالچ اور غصے میں گھرے ہوئے ہیں، ہاں، تو اس کا رویہ کیسا ہوگا؟ اور یہیں سے ان ذرائع کا وہ حصہ شروع ہوتا ہے جس نے مجھے ذاتی طور پر سب سے زیادہ سوچنے پر مجبور کیا، اور وہ ہے احسان کا تصور۔ احسان کا تصور واقعی اس پوری بحث کا عروج ہے۔ ویسے ہم عام طور پر انصاف کی بات کرتے ہیں، یعنی جتنا کسی کا حق ہے اسے اتنا دے دیا جائے۔ لیکن احسان کا مطلب ہے حق سے بڑھ کر دینا۔ بالکل۔ ذرائع میں کسی شخص کی زیادتی کے جواب میں احسان کے 3 درجے بیان کیے گئے ہیں۔ پہلا اور سب سے بنیادی درجہ یہ ہے کہ اگر کوئی آپ کے ساتھ زیادتی کرے تو آپ اس پر غصہ نہ کریں۔ یہ ابتدائی قابو ہے۔ اور دوسرا درجہ؟ دوسرا درجہ اس سے قدرے مشکل ہے۔ وہ یہ کہ آپ صرف غصہ ہی نہ پئیں بلکہ اسے دل سے معاف بھی کر دیں تاکہ اندر کوئی میل نہ رہے۔ یہ دونوں درجے ہی خاصے مشکل ہیں، مطلب آسان تو نہیں ہے، لیکن پھر بھی سمجھ میں آتے ہیں کہ یہ ایک اچھے انسان کی نشانیاں ہیں۔ مگر جو تیسرا درجہ ہے وہ تو انسانی نفسیات کے عام اصولوں کو ہی چیلنج کر دیتا ہے۔ ہاں، اور وہی سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ وہ یہ ہے کہ آپ صرف معاف نہ کریں بلکہ الٹا اس زیادتی کرنے والے پر احسان کریں، اسے اس کے حق سے زیادہ دیں۔ اس کے لیے ذرائع میں ایک ایسی مثال لائی گئی ہے جو بظاہر بہت عجیب لگتی ہے۔ جی، وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی چور آپ کے گھر آ جائے تو احسان کا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ آپ اس پر غصہ نہ کریں، اسے معاف کر دیں، اور ہو سکے تو اسے وہی پیسے خود اٹھا کر دے دیں تاکہ وہ انسان بن جائے۔ ارے رکیے، میں یہاں ایک بہت سنجیدہ سوال اٹھانا چاہوں گی۔
جی ضرور پوچھیے۔ مطلب اگر ایک شخص رات کے اندھیرے میں کسی کا حق مارنے آیا ہے اور اسے سزا دینے کے بجائے معاف کر کے الٹا انعام دے دیا جائے تو کیا یہ عمل معاشرے میں جرائم کی حوصلہ افزائی نہیں کرے گا؟ یہ ایک بہت ہی منطقی اعتراض ہے جو فوراً ذہن میں آتا ہے۔ ظاہری بات ہے، اگر ہر چور کو انعام ملنے لگے تو پھر قانون کا اور نظام کا کیا بنے گا؟ یہ تو پوری سوسائٹی کے ڈھانچے کو تباہ کرنے والی بات لگتی ہے۔ واقعی اگر پورے معاشرے کو اس ایک اصول پر چلانے کی کوشش کی جائے تو نظام درم برم ہو جائے گا، اور مصنف نے اسی لیے یہاں فرد اور معاشرے کے قانون کے درمیان ایک انتہائی باریک فرق واضح کیا ہے۔ تو اس فرق کی بنیاد کیا ہے؟ کیونکہ ایک فرد بھی تو اسی معاشرے کا ہی حصہ ہوتا ہے نا؟ دیکھیں، بنیاد یہ ہے کہ معاشرے اور ریاست کا کام ہے نظام کو قائم رکھنا۔ ریاست کو چلانے کے لیے ظالم کو روکنے کے لیے انصاف اور سخت سزائیں ناگزیر ہیں۔ بالکل، اگر ریاست چوروں کو انعام دینے لگے گی تو تباہی آ جائے گی۔ لیکن یہاں جس احسان کی بات ہو رہی ہے وہ ریاست کا قانون نہیں ہے، وہ انفرادی تکمیل کی آخری منزل ہے۔ ایک فرد جب کسی چور کو معاف کرتا ہے تو وہ دراصل اس چور کے لیے نہیں کر رہا ہوتا، وہ اپنے باطنی سکون کے لیے کر رہا ہوتا ہے۔ واہ، یعنی وہ معافی دراصل ایک نفسیاتی سرجری ہے جو انسان اپنے ہی اوپر کر رہا ہے۔ بینے کسی نے آپ کے ساتھ برا کیا، اب آپ کے اندر ایک آگ لگ گئی، غصے کا ایک ناسور پیدا ہو گیا، اب آپ بدلہ لینا چاہتے ہیں۔ یہ بدلے کی آگ سب سے زیادہ کسے جلا رہی ہے؟ دوسرے شخص پر احسان بعد میں ہے، آپ کے اپنے وجود پر احسان پہلے ہے۔ یہ وضاحت بہت اہم تھی یار، یعنی انصاف معاشرے کا توازن قائم کرتا ہے اور احسان انسان کے اندر کا توازن قائم کرتا ہے۔ ذرائع میس حوالے سے حضرت امام حسن کا ایک واقعہ بھی موجود ہے جو اس باطنی کیمیاگری کی بہترین مثال ہے۔ جی، وہ واقعہ احسان کے ان تینوں درجات کا ایک مکمل خاکہ ہے۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک دفعہ غلام سے کوئی غلطی ہوئی اور امام حسن کے مزاج میں قدرے تیزی آئی۔ تو پھر غلام نے کیا کیا؟ غلام، جو اس تربیت یافتہ ماحول کا حصہ تھا، اس نے فوراً قرآنی آیت کا ایک حصہ تلاوت کیا جس کا مفہوم ہے اور غصے کو پینے والے۔ یہ احسان کا پہلا درجہ ہو گیا۔ بالکل، امام حسن فوراً خاموش ہو گئے اور اپنا غصہ پی گئے۔ ویسے یہاں انسان کی انا ایک زبردست جھٹکا کھاتی ہے۔ غصہ پینا کوئی معمولی بات نہیں، خاص طور پر جب آپ حق پر ہوں اور طاقت بھی رکھتے ہوں۔ جی، لیکن بات یہاں رکی نہیں۔ غلام نے اس سے اگلا درجہ پیش کرتے ہوئے آیت کا اگلا حصہ پڑھا اور لوگوں کو معاف کرنے والے۔ تو امام حسن نے فرمایا، جا، میں نے تجھے معاف کیا۔ اب غصہ بھی ختم ہو گیا اور معافی بھی مل گئی۔ لیکن پھر غلام نے آیت کا آخری اور بلند ترین حصہ پڑھا، اور اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ تو امام حسن نے فرمایا، جا، تجھے اللہ کی راہ میں آزاد کیا، اور ساتھ میں اسے کچھ انعام بھی دیا۔ سبحان اللہ، یہ ہے بدی کے بدلے میں احسان کر کے ایک انسان کو ہمیشہ کے لیے اپنا بنا لینا۔ جی، لیکن یہ واقعہ سن کر محسوس ہوتا ہے کہ اس سطح کا احسان واقعی کوئی کمزور دل کا کام نہیں، اس میں اپنے حق اور اپنی انا سے مکمل دستبرداری شامل ہے۔ اسی طرح والدین کے حوالے سے بھی مثال دی گئی ہے کہ جب وہ بڑھاپے میں بے حسی کا مظاہرہ بھی کریں تب بھی ان سے رعایت برتنا اصل احسان ہے۔ بالکل۔ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جو شخص اس حد تک اپنے حق سے دستبردار ہو جائے، جو بدی کا جواب بھلائی سے دے، بظاہر تو یہ مادی معاشرہ اسے ایک کمزور یا بے وقوف انسان سمجھے گا نا۔ اور یہیں پر عظمت کے مروجہ تصورات اور اصل حقیقت کا تصادم ہوتا ہے۔ معاشرے کے نزدیک بڑا انسان وہ ہے جس کا رعب ہو، جس کے سامنے سب سر جھکائیں، جو جاہلوں پر اپنی طاقت کا مظاہرہ کرے۔ ہاں، ہم تو اسی کو بڑا مانتے۔ لیکن مصنف اس خام خیالی کو ایک بڑی خوبصورت دلیل سے رد کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ سورج بہت عظیم ہے، لیکن اسے اپنی روشنی اور عظمت دکھانے کے لیے تاریکی کی ضرورت پڑتی ہے۔ اصل بڑا انسان وہ نہیں جو خود کو دوسروں سے بالا تر سمجھے۔ تو اس سب کا اصل مطلب کیا ہے؟ ایک عظیم انسان کی پھر اصل پہچان کیا رہ جاتی ہے؟ اصل بڑا انسان وہ ہے جو خود کو ان چھوٹے اور محروم لوگوں کی خدمت کے لیے وقف کر دے۔ وہ یہ دعویٰ نہ کرے کہ میں تم میں پیدا ہو کر تم پر احسان کر رہا ہوں، بلکہ اس کا طرز عمل یہ ہو کہ وہ جھک کر انہیں کہے کہ آؤ، میں تمہیں بھی بلند کروں۔ اس کی شفقت میں کوئی شرط نہ ہو مطلب۔ ہاں، یہاں ایک بہت ہی حیران کن لیکن دل میں اتر جانے والی مثال کوے کی دی گئی ہے۔ کوا ظاہری طور پر کوئی خوشنما یا پسندیدہ پرندہ نہیں مانا جاتا، بالکل، لوگ اسے پسند نہیں کرتے۔ لیکن مصنف کہتے ہیں کہ اگر کامل محبت ہو
تو انسان اس بدصورت پرندے کو بھی اپنے پاس بٹھا لیتا ہے۔ کامل محبت خوبصورتی کی محتاج نہیں ہوتی، وہ بس اپنا لیتی ہے۔ یہ کوے والی تشبیہ بہت گہری ہے۔ یعنی اگر دل میں سچی محبت اور احسان آ جائے تو انسان معاشرے کے ان عناصر کو بھی گلے لگا لیتا ہے جنہیں سب دھتکار دیتے ہیں۔ جی بالکل ایسا ہی ہے۔ لیکن یہ سارا کٹھن سفر، غصہ پینا، چوروں کو معاف کرنا، اپنا حق چھوڑ دینا، یہ سب انسان کے بس کی بات لگتی نہیں ہے۔ یہ بہت بھاری پتھر ہے جسے اٹھانا ناممکن سا محسوس ہوتا ہے۔ اور اس کا جواب ان تمام افکار کے اختتامی اور سب سے خوبصورت حصے میں دیا گیا ہے۔ شریعت کے احکام ہوں، زندگی کا یہ سفر ہو یا نفس کا تزکیہ ہو، یہ سب واقعی ناممکن معلوم ہوتے ہیں، لیکن صرف اس وقت تک جب تک انسان اکیلا ہو۔ اچھا، تو پھر کیا کیا جائے؟ جب اس سفر میں محبوب ساتھ مل جائے تو ہر مشکل ریت کی دیوار بن جاتی ہے۔ جیسے سفر میں کسی اچھے ساتھی کا مل جانا؟ بالکل ویسے ہی ہے۔ فرض کریں ایک شخص پیدل لمبا سفر کر رہا ہے اور تھکن سے چور ہے، لیکن اچانک راستے میں کوئی من بھاتا ساتھی مل جائے یا کم از کم ہاتھ میں ٹیکنے کے لیے کوئی مضبوط چھڑی ہی آ جائے تو سفر کٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ تھکاوٹ کا احساس ہوا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر انسان کو اللہ اور اس کے حبیب سے سچی محبت ہو جائے تو پھر یہ تمام سختیاں آسان ہو جاتی ہیں۔ پھر جان دینا تو کیا، دار پر چڑھ جانا بھی ایک مسکراہٹ کے ساتھ قبول ہو جاتا ہے۔ یعنی سارا کھیل اس محبت اور قربت کا ہے۔ جو سر اکڑا ہوا ہے وہ دراصل محرومی کی علامت ہے، اور جو سر جھک گیا ہے وہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ محبوب کے بہت قریب ہو گیا ہے۔ آج کی اس تفصیلی نشست کا اگر ہم نچوڑ نکالیں تو وہ یہ ہے کہ حقیقی علم کا مقصد محض دماغ کو معلومات سے بھرنا نہیں ہے۔ اصل کام اس شوق کو جگانا ہے جو درست سوالات کو جنم دے۔ صحیح۔ اپنے دل کو اس مادی غفلت کی نیند سے بیدار کرنا ہے جہاں دنیاوی نقصان کو ہی حتمی تباہی سمجھ لیا جاتا ہے۔ ہم نے یہ بھی جانا کہ معاشرے کا توازن قانون سے چلتا ہے، لیکن انسان کا باطنی توازن، اس کی اندرونی جنت، احسان کے اس درجے پر پہنچ کر ہی تعمیر ہوتی ہے۔ جی، جہاں وہ اپنے اندر کے بغض کو معافی سے بدل دے۔ بالکل۔ اور آج کے اس دور میں جہاں ہر طرف معلومات کی ایک یلغار ہے اور مادی دوڑ نے ہر انسان کو دباؤ کا شکار کر رکھا ہے، یہ افکار اس لیے بھی ضروری ہیں کہ یہ یاد دلاتے ہیں کہ اصل سکون باہر کی دنیا کو فتح کرنے میں نہیں ہے، بلکہ اپنے اندر کی دنیا کے خوف اور لالچ کو شکست دینے میں ہے۔ محبت اور تزکیے کا یہ سفر ہی دراصل انسان کو اس کی اصل منزل سے روشناس کراتا ہے۔ ہماری آج کی اس گفتگو کے آغاز میں ہم نے ایک ایکس رے مشین کا ذکر کیا تھا جو باطنی بیماریوں کو نہیں دیکھ سکتی، لیکن واصف علی واصف کے ان افکار نے یقینی طور پر وہ باطنی ایکس رے فراہم کر دیا ہے۔ یہ ایک ایسا آئینہ ہے جس میں کوئی بھی اپنا اصل چہرہ دیکھ سکتا ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ تو جاتے جاتے ایک لمحے کے لیے رک کر ذرا یہ سوچنا بنتا ہے کہ انسان جن چیزوں کے کھو جانے سے سب سے زیادہ خوف زدہ ہوتا ہے، وہی چیزیں اس کے باطنی مرتبے کی اصل کہانی سنا رہی ہوتی ہیں۔ اگر خوف صرف مال چھن جانے کا ہے تو حیثیت وہی ہے، اور اگر خوف حق کے مٹ جانے کا ہے تو مقام کہیں اور ہے۔ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہم سب کو اپنے ہی اندر جھانکنے اور اپنی ترجیحات کو دوبارہ پرکھنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ شاید یہی وہ سوال ہے جہاں سے ایک نئے اور بیدار سفر کا آغاز ہوتا ہے۔